السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ کیوں ہوئے تھے اور یہ شب قدر ہمیں کیوں ملی تھی؟ اس ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہیں۔ اس ویڈیو میں جانیں گے آپ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ شب قدر ہمیں کیسے ملی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام یعنی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، یعنی کفاروں سے جہاد کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفاروں نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جگڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، کہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آپ آزاد کرواتے ہیں۔ بعد رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چلاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جگڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ رحمۃ اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی سے آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سڑپڑا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ بالوں کی بات چل رہی ہے تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس وقت لمبے لمبے بال تھے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس امت کے لیے بھی جائز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی 3 روایتیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گیسوے مبارک رکھے تھے تو یہ جو ہمارے کان ہوتے ہیں تو اس کے آدھے کانوں تک بعض روایت ملی، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جو کان کی جو لو ہوتی ہے اس کے برابر بال ملے۔ بعض روایت میں جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو شانے ہوتے ہیں کہ بال جو تھے وہ شانوں کو چوم لیتے تھے، بس اس سے نیچے نہیں پائی جاتی روایت۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخرکار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کے ہی 8 گیسوں میں باندھ دیا، یعنی آپ کے ہی بالوں میں آپ کو باندھ دیا، پھر اس نے مشرکوں کے حوالے کر دیا۔ کفاروں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر و قہار غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفا کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خدا بندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات، جہاد، تکالیف، مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیا میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے۔
لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ عز و جل کا کتنا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی رات عطا فرمائی، مگر افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ ایسی رات پائیں اور وہ عبادت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔